امام حسن جس کی شہادت کی رات ہے، جن کی شہادت کی رات ہے اور جن کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کا۔ جس طرح باقی ائمہ طاہرین وسیلہ ہے، امام حسن کی ذات اقدس بھی ہمارے لیے وسیلہ ہے۔ بس میں کچھ گفتگو امام حسن کے حوالے سے، ہم امام حسین کے حوالے سے تقریباً بہت کچھ جانتے ہیں، اور ان کی شہادت کو بھی ہم بڑے اہتمام سے کربلا کے حوالے سے مناتے ہیں، ان میں گفتگو بھی ہوتی ہے۔ اور ان کی ولادت بھی 3 شعبان کو بڑے جلسے ہوتے ہیں، محافل ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین کی شہادت پر بھی ولادت پر بھی ہم تفصیلی گفتگو کرتے ہیں، لیکن امام حسن کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں کم از کم ہم نوربخشین کے معاشرے میں گفتگو کم ہوتی ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک، ہمیں ان کی اہمیت کا یا اندازہ نہیں ہے، یا ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہے۔ نہیں تو آپ جتنے بھی احادیث، 1-2 احادیث کے، کچھ احادیث کے علاوہ جو صرف کربلا سے مربوط یا امام حسین کی عاشوراء سے مربوط، قربانی سے مربوط ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی فضائل کی احادیث ہے اس میں حسن اور حسین ساتھ ساتھ ہے۔ مثلا وہ سید شباب اہل الجنہ، جنت کے سردار والی حدیث، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، دونوں کا نام موجود ہے۔ اس دن بوائجاز نے یہاں پہ اشارہ بھی کیا، پیغمبر جب سجدے میں گئے تھے نا، جو ہم نہیں کہتے 70 دفعہ جو تسبیح دہرایا تھا پیغمبر نے، بچہ جو کندھے پہ آیا تھا، بعض روایت میں امام حسن تھے، وہ بعض کے مطابق امام حسین تھے، بعض کے مطابق دونوں تھے، یا امام حسن بھی تھے، امام حسن وہاں پر بھی موجود تھے۔ اب ہم دوسرے پہلو دیکھیں تو امام حسن کی زندگی کو ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، دروغ بر گردن راوی، ہم سمجھتے ہیں نعوذ باللہ وہ ایک بزدل انسان تھے یا کمزور تھے جو جنگ نہیں کر سکتے۔ نہیں، بڑا بہادر انسان تھے، جنگ میں بڑے کمال کے تھے۔ آپ جنگ صفین میں دیکھیں، میسرہ پر حضرت امام حسن ابن علی کو کھڑا کیا تھا حضرت علی ابن ابی طالب نے، میمنہ پر مالک اشتر نقی کو کھڑا کیا تھا، میسرہ پر حضرت حسن ابن علی کو۔ میسرہ یعنی جہاں سے دشمن کا حملہ ہوتا تھا، اس کو دفاعی پوزیشن پہ امام حسن کو رکھا ہوا تھا۔ بڑا بہادر انسان، بڑے شجاع تھے۔ آپ نے جنگ بھی کی جنگ صفین کے اندر، ایسی بات نہیں ہے کہ نعوذ باللہ آپ کو جنگ کرنا نہیں آتا تھا یا تلوار چلانا نہیں آتا، یہ تاریخ کی غلط فہمیاں ہیں، غلط باتیں ہیں جو آپ سے منسوب کی گئی ہیں۔ نہیں تو امام حسن جس طرح امام حسین شجاعت ہے، اسی طرح امام حسن بھی شجاعت ہے۔ ایک ہی گھر کے پلے بڑے، ایک ہی تربیت یافتہ، دونوں کی تربیت پیغمبر اکرم نے خود کی، 1 سال کا فرق ہے عمر میں بھی۔ امام حسن کی ولادت 15 شعبان 3 ہجری میں ہوئی ہے، اور شہادت 28 صفر 50 ہجری میں ہوئی۔ 47 سال آپ نے زندگی کی عمر کی، 47 سال۔ لہٰذا امام حسن کی زندگی میں آیا پھر یہ سوال کیوں اٹھتا ہے کہ امام حسن نے حاکم وقت سے یا امیر شام سے جنگ کیوں نہیں کی، جس طرح امام حسین نے کی نا، یزید سے بعد میں جنگ کی، ساتھی کم بھی تھے لیکن کربلا میں جنگ کی۔ امام حسن نے صلح کو کیوں اہمیت دی، جنگ کیوں نہیں کی؟ اس کی اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں تو اس میں امام کی غلطی نہیں ہے، قائد کی غلطی نہیں ہے، عوام کی غلطی تھی جو ساتھ دینے والے نہیں تھے۔ آپ دیکھیں کسی بھی معاشرے کے اندر صرف قائد کامیاب ہونا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ قائد تکڑا ہونے سے کوئی نہ انقلاب آ سکتا ہے، نہ کوئی تحریک کامیاب ہو سکتی ہے، نہ کوئی بڑا انقلاب آ سکتا ہے، نہ کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ ذہن میں رکھیں، جب تک اس قائد کے پیچھے چلنے والے نہ ہو، یا آپ دنیا کے کوئی بھی انقلاب اٹھا کر دیکھیں، اسلامی تاریخ میں بھی دیکھیں، اس کے بعد ابھی جو موجودہ جو 100 سالوں میں دنیا کے اندر دیکھیں، دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں، جتنی بڑی تحریکیں، انقلاب کی تحریکیں کامیاب ہوئی ہے، اس میں صرف قیادت کا کردار نہیں ہے، عوام کا بھی کردار ہے۔ عوام اگر قائد کے ساتھ دے تو وہ پھر انقلاب کامیاب ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ قیادت مثلا عوام کی تعداد زیادہ ہو، کم ہو، لیکن مخلص ہو، ساتھ دینے والے۔ کربلا کی تحریک دیکھیں، کربلا کی تحریک کامیاب کیوں ہوئی ہے؟ صرف حسین ابن علی کی شہادت سے نہیں، حسین کے ساتھ دینے والے ساتھیوں کی قربانیاں دیکھیں، ان کا خلوص دیکھیں، ان کا جذبہ دیکھیں، انہوں نے اپنے وقت کے امام کے ساتھ کیسے دیا،
کس طرح امام کے ساتھ دینا تھا، کس طرح ایک رہبر دین کے ساتھ دینا ہے، کس طرح ایک قائد کے ساتھ دینا ہے، انہوں نے کر دکھایا۔ تو کربلا کی تحریک آج تک کامیاب تحریک۔ امام حسن علیہ السلام کے لیے یہ مسئلہ تھا کہ اصحاب ساتھ دینا چھوڑ گئے تھے۔ آپ مدائن میں آپ زخمی ہو چکے تھے، آپ کے پیروں پر، آپ کے پائے اقدس پر زخم آیا تھا، وہی ساتھی تھے جنہوں نے آپ کے نیچے سے بچھونا نکال دیا تھا، جو بچھائی ہوئی چیز تھی اس کو نکال دیا تھا، کھینچ لیا تھا۔ آپ زخمی ہوئے تھے مدائن کے اندر۔ امام حسن مجبور ہو کے صلح کے پوزیشن میں آئے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ نہیں کہ امام حسن نعوذ باللہ جنگ کرنا نہیں جانتا تھا یا کمزور تھا یا ڈرتے تھے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام حسن کے ساتھ دینے والے نہیں تھے۔ تاریخ کہتی ہے، تاریخی کتابوں میں ہے، انہی اصحاب میں سے، جو امام حسن کے ساتھیوں میں سے نا، بعض اصحاب نے امیر شام کو خط لکھا باقاعدہ کہ تجھے حسن ابن علی کس حالت میں چاہیے، کس پوزیشن میں چاہیے، ہاتھ پیر باندھ کے چاہیے یا ان کا سر مبارک چاہیے، کیا چاہیے، ہم تجھے حسن تیرے حوالے کرنے کو تیار ہیں۔ تو اس صورت میں کیا حسن ابن علی ان پر اعتماد کر کے جنگ کریں گے؟ جنگ نہیں کریں گے، وہ تو صلح ہی کریں گے۔ اس کے علاوہ امام حسن کے پاس چارہ نہیں تھا۔ خیر، صلح کیا تو ہم یہ نہیں سمجھیں کہ صلح کیا آپ امامت سے دستبردار ہوئے، نہیں۔ خیر، وہ شرائط صلح پر گفتگو کرنی تھی، موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، میں زیادہ گفتگو نہیں کرتا۔ صلح آپ نے موقتی طور پر خلافت بنو امیہ کے ہاتھوں دیا، وقتی طور پر کچھ عرصے کے لیے، تو ہم نعوذ باللہ یہ نہ سمجھیں کہ امام حسن علیہ السلام کی امامت نہیں۔ اسی لیے ہمیں جو بزرگان نے دعا سکھائی، کیا سکھائی؟ وہ بھی امامت الحسن و ولایتہ، امام حسن کی امامت کا واسطہ، امام حسن کی ولایت کا واسطہ، یعنی ولایت بھی حسن ابن علی کے پاس تھی، امامت بھی حسن ابن علی کے پاس تھی۔ بس ظاہری خلافت کچھ عرصے کے لیے آپ نے معاویہ ابن ابو سفیان امیر شام کے ہاتھوں منتقل کر دیا، اور اس شرط کے ساتھ کہ معاویہ کے وفات کے بعد، ان کے مرنے کے بعد، یہ خلافت واپس آئے گی بنی ہاشم میں، یہ شرط تھی وہاں پر۔ یہ امام حسن ابن علی علیہ السلام کی زندگی ہے۔ خیر، اس پر تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن مجلس لمبی ہو جائے گی۔ آج 28 صفر کی رات ہے، ہم عاشورہ مناتے ہیں۔ ہم نے عاشورہ بڑے دھوم دھام سے منایا، پرشکوہ انداز میں۔ یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے، کیوں کہ مظلوم حسین پر بہت سارے ظلم ڈھائے گئے۔ کربلا انسانیت کی تاریخ کا ایک المناک واقعہ ہے، ایک دردناک واقعہ ہے، اس میں کسی قسم کے شک نہیں ہے۔ لیکن آج کی رات بھی اہل بیت پر بہت بڑی غمگین رات ہے، سخت رات ہے۔